السلام علیکم دوستو، خوش آمدید روشن زندگی میں۔ کسی گاؤں میں سڑک کنارے برکت کا ایک درخت تھا جس کی جڑوں میں ایک سانپ نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ وہ سانپ بڑا زہریلا تھا، اکثر وہ رستے سے گزرنے والے لوگوں کو ڈس لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی تھی۔ سانپ کی ڈر کی وجہ سے لوگوں نے اس رستے سے گزرنا چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی اس درخت کے پاس سے نہیں جاتا تھا۔ ایک دن ایک نیک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اس برکت کے گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لوں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں وہاں جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے ایک بہت زہریلا سانپ ہے جس کے کاٹنے سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں اس سانپ سے جا کر بات کرتا ہوں۔ وہ بزرگ درخت کے نیچے پہنچے تو سانپ بھی نکل کر سامنے آ گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ تم لوگوں کو کیوں کاٹتے ہو، انہیں کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا، اگر میں انہیں کچھ نہ کہوں تو لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، میں تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا، اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان لینا اچھی بات ہے، ہمیں تو دوسروں سے پیار کرنا چاہیے، پیار کو پھیلانا چاہیے، کسی کو تکلیف دے کر بھلا کیسے خوشی مل سکتی ہے، اس لیے تم لوگوں کو ڈسنا چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ بزرگ آدمی کے الفاظ کا سانپ کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی کو نہیں ڈسے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، امن اور سکون سے رہے گا۔ اس نے اب لوگوں کو کاٹنا بند کر دیا تھا، لیکن سانپ کی اچھائی کا الٹا اثر ہوا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ سانپ کسی کو نہیں کاٹتا تو انہوں نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وہ جو کبھی اس کو دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ جاتے تھے، اب اسے ایزی لینے لگے، اسے تنگ کرنے لگے۔ اب تو گاؤں کے بچے بھی اس سے نہیں ڈرتے تھے، وہ بھی اسے رسی سے باندھ لیتے اور گاؤں کی گلیوں میں گھماتے رہتے، چھڑیوں سے اسے مارتے۔ انہوں نے سانپ کی حالت بری کر دی تھی، اس کی کھال ادھڑ گئی تھی، اس کے جسم پر کئی جگہ زخموں کے نشان تھے۔ لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے سانپ بڑا دکھی تھا۔ اس نے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ ایک دن اس بزرگ آدمی کا دوبارہ اس گاؤں سے گزر ہوا۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے پھر اسی گھنے درخت کے نیچے آ کر بیٹھے۔ وہاں پر انہوں نے اس سانپ کو دیکھا جس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ وہ نیک بزرگ سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارا اتنا برا حال کیسے ہو گیا ہے، کس نے تمہیں اتنا زخمی کیا ہے؟ سانپ نے جواب دیا، آپ ہیں میری اس ساری تکلیف کی وجہ۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں کاٹنا بند کر دو۔ تو جس دن سے میں نے لوگوں کو کاٹنا بند کر دیا ہے، ان کے ساتھ امن سکون کے ساتھ رہنے کی کوشش کی ہے، اسی دن سے لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے میری اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، یہ میری حالت خراب انہوں نے ہی کی ہے۔ آپ کی بات مان کر تو میرے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ بزرگ آدمی نے افسوس سے سر ہلایا، شاید کہ تم میری بات صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پائے۔ میں نے تمہیں لوگوں کو ڈسنے سے منع ضرور کیا تھا، لیکن اپنا دفاع کرنا تو نہیں منع کیا تھا، اپنے دفاع کے لیے پھنکارنے سے تو نہیں روکا تھا۔ یہ کہانی ہماری زندگی کو بڑے ہی اہم سبق دیتی ہے۔ زندگی میں بھی اکثر اچھے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں اچھے سے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اسی وجہ سے اچھے لوگوں کو بعض دفعہ زندگی میں بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ دوستو، کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا مطلب اپنے آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے، کسی کو عزت دینے کا مطلب اپنی بے عزتی کروانا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف اچھی گزرے تو لوگوں کے ساتھ اچھائی ضرور کریں، لیکن انہیں ان کی لمٹ کے اندر ہی رکھیں، انہیں لائن کراس نہ کرنے دیں۔ میٹھے ضرور بنیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کوئی آپ کو کھا جائے۔
حالات کے مطابق بعض دفعہ انسان کو تھوڑا کڑوا بننا بھی آنا چاہیے تاکہ لوگ ڈسپلن میں رہیں، تاکہ کوئی لائن کراس نہ کرے، کوئی آپ کو ایزی نہ لے۔ کسی نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے، لوگوں کی بات ضرور سنیں پر اپنی آواز کو کہیں دبنے نہ دو۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں پر اپنے برا کسی کو کرنے نہ دو۔ لوگوں کی جیت میں تمہارا ہاتھ ضرور ہو پر اپنی جیت پر کسی کا ہاتھ بڑھنے نہ دو۔ دوستو خیال رکھیے اپنا اور اس چینل کا۔